اردو نظم ہند و پاک کی جو تاریخ ہے اس پر تو ایک بہت بڑا ایک تخلیقی ورثہ ہمارے سامنے ہے، لیکن ابھی گزشتہ کچھ برسوں کی اگر ہم تاریخ دیکھیں تو پاکستان کی مغربی سرحد پر جو افغانستان کے حالات ہیں اور وہاں 80 کی دہائی میں جو ایک جہاد شروع ہوا، یہ جہاد کا لفظ میں ظاہر ہے کہ انورٹڈ کاماز میں کہہ رہا ہوں۔ جہاد تو وہ نیریٹو ہے، وہ بیانیہ ہے جو ہمیں دیا گیا، اصل میں تو عالمی طاقتوں نے وہاں موجود جو سوشلسٹ حکومت تھی اس کو شکست دینی تھی، اور ظاہر ہے کہ وہ اس میں کامیاب بھی ہوئے، اور اس حکومت کو ختم کرنے میں بعد ازاں کچھ اور اپنی مرضی کی حکومتیں تشکیل دینے میں، یہ سارے بین الاقوامی سیاسی عمل میں جو یہاں کا مقامی ذہن ہے اس کو کس طرح کیموفلاج کیا گیا، اس کو کس طرح جو ایک ریلیجس نیریٹو ہے وہ دیا گیا، اور اس کے جو اثرات ہیں، ظاہر ہے میں چونکہ پشاور میں رہا ہوں تو ان سماجی اثرات کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے۔ یعنی ایک واقعہ ہے کہ ایک مرد مجاہد نے ایک پروگریسر سے کہا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے افغانستان میں روس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، تو اس کو جواب ملا کہ آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ پشاور میں جو فوش محلے وہاں عورتیں کس ملک کی جو ہے وہ ذلیل ہو رہی ہیں یا ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ اس پس منظر میں ایک نظم ہے روش ندیم کی، گمسم ورق پر دستخط۔ خدائے پاک کی مرضی جہاں جیون نشیبوں کا سفر ہو، تو یہ کہتے ہیں وہاں نہ دن نکلتا ہے، وہاں نہ شب گزرتی ہے۔ خدائے پاک کی مرضی، خدائے پاک کی مرضی، جلال آباد کے مرد مجاہد صاحب ایمان و دین یعنی زمیں گل خاں کی بیوہ، یہی کچھ ہی برس پہلے سنا ہے جب وہ اپنی عمر کے بس 14ویں زینے پہ اتری تھی، فضا بارود کی ایک اجنبی سی باس پہ حیران تھی، اور پوستی پھولوں پہ پیلے موسموں کا رنگ چھایا تھا۔ خدائے پاک کی مرضی فقط ایک رائے گانی، درد کی کہنہ کہانی، یہی دن تھے جلال آباد کا مرد مجاہد صاحب ایمان و دین یعنی زمیں گل خان کاندھے پر لیے بندوق، اپنے ہاتھ میں تسبیح کے دانے گھماتا، ورد کرتا، موسموں کی سازشوں میں کھو گیا تھا۔ سو مقدر کے لکھے کا حوصلہ پا کر کلائی میں جلے خوابوں، ادھوری قربتوں کی چوڑیاں پہنے، عذاب زندگی کی اوڑھنی اوڑھے، زمیں گل خاں کی بیوہ وطن سے دور آ نکلے۔ خدائے پاک کی مرضی۔ سنا ہے آج کل وہ شہر کے گنجان حصے سے ذرا ہٹ کر ادھر 6-7 مرلے کے مکان نمبر C28 میں رہتی ہے، جہاں شب تو گزرتی ہے مگر ایک ناتواں دن کی خماری کاٹتی ہے پھر گزرتی ہے، جہاں دن بھی نکلتا ہے مگر شب کی ادھوری کروٹوں کی اوٹ سے ہو کر نکلتا ہے۔ خدائے پاک کی مرضی، خدائے پاک کی مرضی، مضافات تمنا کے خرابوں میں چھپی پرنور سی آہٹ، معطر خامشی میں ایک آوارہ مگر محتاط سرگوشی، سفیدی کا تقدس اوڑھ کر گمسم پڑے خالی ورق کے ایک کونے پر گلابی دستخط یعنی مہر خانہ۔ خدائے پاک کی